الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه الامام النسائی رحمہ اللہ بسند صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، برکت والا مہینہ. اللہ عز و جل نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے. اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اللہ کے لیے اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا وہ بڑا محروم اور حقیقی محروم ہے. اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کی. بڑی اہم حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. عبد الرحمن ابن صخر جن کا نام ہے، ابو ہریرہ کنیت ہے، الدوس قبیلہ ہے رضی اللہ عنہ. سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رمضان آ گیا. جب رمضان مبارک آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی جو اس حدیث میں موجود ہے. رمضان آ گیا، شہر مبارک. دیکھیے پہلی بات برکت والا مہینہ ہے، ایک. نمبر 2 اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے. نمبر 3 آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. نمبر 4 جس حدیث میں ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نمبر 5 سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. نمبر 6 اس مہینے میں جو ہے ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. 6 اہم فائدے، بڑی بات، بہت فائدے کی باتیں پیارے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے. اور آج کی اس کلاس میں ہم اسی حدیث کی تشریح آپ کی خدمت میں رکھتے ہوئے اس حدیث کو سمجھیں گے، جس کی اور بہت ساری روایتیں موجود ہیں. ایک حدیث ہے، اسی سے جڑے ہوئے اور بھی روایتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے. پہلی بات برکت والا مہینہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ. برکت کس کی طرف سے آتی ہے؟ چیز میں برکت میں خیر ہے. برکت اللہ کے نام سے برکت ہے. اسی لیے ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نام میں برکت ہے. اور برکت اللہ کی جانب سے. ٹھیک ہے، تو یہ مہینہ پورا سراپا برکت ہے. اس میں نص موجود ہے، اس میں نص موجود ہے. یہ نص یعنی دلیل ہے باقاعدہ. ہو سکتا ہے برکت والا مہینہ نہیں، پکا برکت والا مہینہ ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، صفت بیان کی ہے، کوالٹی اس مہینے کی. شہر مبارک، بابرکت مہینہ. دعا کیجیے اللہ سے کہ یہ مہینہ ہمیں ملے جو بابرکت مہینہ ہے. دوسری بات، اس کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا. عقیدے کی کلاس میں بھی ہم نے اس کو پڑھا، سمجھا کہ یہ روزے رمضان کے فرض ہیں. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. تیسری بات، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اس مہینے میں. یہ سنن نسائی کی حدیث ہے جو ابھی آپ سن رہے ہیں. آسمان کے دروازے، دوسری روایتوں میں جنت کے دروازے ہیں، اور یہی مراد ہے. یہاں الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے. یہی مراد ہے. آسمان، چونکہ جنت آسمان میں ہے اور جنت ہے، مخلوق ہے. یہ نہیں کہ تیار کی جائے گی بعد میں قیامت کے دن لوگوں کے لیے، نہیں، آلریڈی تیار ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے فرمایا اعدت، تیار کر دی گئی للمتقین، ڈرنے والوں کی. سبحان اللہ، کیا بولوں میں آپ کو. بولیے، ہر سال یہ حدیثیں ہم سنتے ہیں. جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟
کیا حقیقت میں کھولے جاتے ہیں؟ حقیقت میں دروازے ہیں؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کا راستہ آپ کے لیے کھلا ہوا نہیں؟ حقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں خبر دی ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں، وہ کیا قرآن اور حدیث، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازوں کے نام بھی بیان کیے ہیں۔ اس میں سے ایک باب الریان ہے جو روزے داروں کے لیے خاص دروازہ ہے، وہاں سے استقبال ہوگا روزے داروں کے لیے کہ آئیے آپ دنیا میں جو روزے رکھتے تھے۔ حدیثوں میں ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ، جب روزے دار داخل ہو جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، کوئی اور صرف روزے داروں کے لیے، صرف روزے داروں کے لیے۔ کون روزے دار؟ جو روزے رکھے، جن کے روزے قبول ہوئے، جو پڑھے ہم ایمان احتساب کے ساتھ رکھیں، شرطوں کے ساتھ شرطیں پوری کریں تاکہ روزہ فارم فل اپ کریں، آپ کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے، ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو وہ آپ سبمٹ نہیں کر سکتے، ایکسپٹ نہیں ہوگا، وہ آپ کو پھر بتائے گا ریڈ سگنل کہ یہ کھانا آپ نے فل نہیں کیا ہے۔ تو روزہ ہمارا قبول ہونا چاہیے، قبولیت کی فکر ہونی چاہیے ہمیں۔ دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہیں، 8 دروازے، اللہ اکبر۔ رمضان کے مہینے میں اور کوئی مہینے میں نہیں کھلتے ہیں۔ کیا مطلب کھولنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی عمل کر کے جاؤ جنت میں، روزے رکھو، خیر کرو، جاؤ، دروازہ اوپن ہے۔ دروازہ بند ہو تو جا سکتا ہے آدمی اندر، سمپل بات بھائی، یہی ظاہر معنی ہے اس کا، جو اہل علم نے بہت اچھا ہے، آدمی سمجھ سکتا ہے بیان کے کہ دروازہ بند کا مطلب آپ نہیں آ سکتے، آپ کو پھر آنا پڑے گا۔ آپ دیکھتے ہیں آفسوں میں جاتے ہیں، ٹائمنگ ہوتی ہے، آپ بینک کو جاتے ہیں ٹائمنگ ہوتی ہے، آفس میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کام سے جائے کسی ڈپارٹمنٹ میں، آپ کو کوئی سم کارڈ کا ایشو ہے، ایس ٹی سی چلے گئے آفس، موبائل کی آفس چلے گئے، زین کی آفس کو چلے گئے، یا انڈیا پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ کا دفتر ہے یا پرائیویٹ دفتر، آپ کو کچھ کام ہے وہاں پر، تو ان کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، اوپننگ کلوزنگ لکھا رہتا ہے باقاعدہ، 9 بجے کھلے گا، شام میں 4 بجے بند ہوگا آفس، آپ 4:05 پہ گئے کلوز، تو جب کھلا تھا آپ نہیں گئے، 8 گھنٹے کھلا تھا آپ نہیں گئے، آپ آئے اس وقت جب بند ہو گیا، اب آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اگلے دن کا، یا اگر جمعرات ختم ہو گیا تو یہاں گلف میں جمعہ ہفتہ جو گیا، پھر سنڈے کی صبح ویٹ کرنا پڑے گا، سنڈے صبح آپ کو آنا پڑے گا۔ سنڈے صبح تک آپ رہیں گے یا نہیں رہیں گے نہیں معلوم، کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ صحیح ہے، جنت کے دروازے سال میں ایک مرتبہ، ایک مہینے میں کھلے جاتے ہیں، رمضان شروع کھلا ہوا، رمضان ختم بند۔ اس کے بعد اگر ہوش آئے، آپ کا ہوش کہاں تھے اب تک، اور چاہیے بھی، ایسا نہیں کہ نہیں چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا بھائی، سب کو چاہیے جنت کے دروازے کھلے جاتے ہیں، جس کو جانا بھائی، میری موبائل ہی کس سیم ہے، میری ایس ٹی سی کی، میں مثال دے رہا ہوں، میری ایس ٹی سی کی سیم ہے، آپ کی موبائل ہی کی سیم ہے، موبائل کے آفس میں میں کیوں جاؤں گا بھائی، میرا کام نہیں ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، میں گھر میں رہوں گا، میں نہیں جاؤں گا آفس، موبائل کی زین کے آفس میں نہیں جاؤں گا، میں ایس ٹی سی جاؤں گا، سمجھ میں آتی ہے، مجھے میرا کام نہیں ہے وہاں۔ آپ ایک دفتر میں، آپ کسی دفتر میں آپ کا کام نہیں، آپ نہیں جائیں گے وہاں، لیکن کیا جنت کسی کو چاہیے کسی کو نہیں چاہیے، ایسا مسئلہ ہے، سب کو چاہیے۔ کون ہے مجھے بتائیے جو کہے گا نہیں چاہیے، کیونکہ وہاں 2 ہی ہے، جنت اور جہنم، جہنم عذابوں کا گھر، جنت نعمتوں کا گھر، کسی کو عذاب نہیں چاہیے، کسی کو نہیں، ارے نہیں ہم لوگ جہنم میں چاہتے ہیں، آپ لوگ جنت میں جائیے، یاد رکھیے بات، ڈائلاگ الگ چیز ہے، جملے بازی الگ چیز ہے، حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان تکلیف نہیں پسند کرے گا، وہ تکلیفوں کا گڑھ ہے، وہ جہنم تکلیفوں کا گڑھ، وہ کیسے انسان پسند کرے گا، اور یہ راحت کی جگہ ہے، راحت ہی راحت، راحت ہی راحت، اور فطرت انسان کی راحت چاہتی، تکلیف نہیں پسند کرتی، تھوڑی بھی نہیں، تو بہت، اور تھوڑی راحت بھی مل جائے، ارے جیسا بولتے ہیں کمر سیدھی کریں گے، ذرا تھوڑی راحت، سو کے تھوڑی اٹھ رہا ہو، کمر سیدھی کرنے لیٹ گیا، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، تو تھوڑی چند منٹ کی راحت بھی اس کو اچھی لگتی ہے، اور اس کو پسند ہے، چاہتا ہے انسان، وہاں تو راحتوں کا گھر ہے وہ جنت، تو کیوں نہیں چاہے گا انسان؟ دروازے کھلے ہوئے رہیں گے، انسان شروع تفتح، کھول دیے جائیں گے، تفتح بھی نہیں، تفتح، اللہ وہ رحمان الرحیم موقع دے رہا ہے،
کتنے لوگ مر گئے معلوم آپ کو؟ آپ بتائیے، آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو اس سال مر گئے کووڈ 19 میں ہوں یا ایسی موتیں ہوں، طبیعی موتیں ہوں؟ جب دیکھو خبر ہر صبح جو ہے اٹھتے نیوز میں فلاں صاحب، واٹس ایپ کھولو تو فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ بچے کا انتقال ہو گیا، یہ دیکھیے یہ بچے کا انتقال ہو گیا، یہ فلاں مولانا کا انتقال ہوگا، فلاں حافظ صاحب کا انتقال ہوگا، فلاں امام صاحب کا انتقال ہوگا، فلاں عورت کا انتقال ہوگا، فلاں لوگ جا رہے کورونا ہی نہیں، بغیر کورونا کے بھی مر رہے بھائی. رمضان ابھی آیا نہیں. دیکھیے دروازہ کھل، دونوں چیزیں، ایک تو دروازہ کھلا، آپ کو ملنا، آپ رہنا، آپ نہیں رہیں گے تو موقع بہت قیمتی ہوتا ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ کو اندر داخل ہونا ہے اور اس سے اچھا موقع رمضان کا ملے گا. دوسرا، تیسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، بلکہ چوتھی بات، برکت والا مہینہ ہے بتا دیا ہم نے، روزے فرض بتا دیے، دروازے کھلے ہوئے. وَتُغْلَقُ فِيهِ يَتُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ برائی کر کے جہنم میں نہ جائیں. یہ ہمارا رحمان، ہمارا رب، ہمارا اللہ، ہم سب کا پیارا رب جو ہم پر بہت زیادہ مہربان ہے، ہماری جانوں سے، ہماری ماں سے زیادہ مہربان ہے. رحمت کے 100 حصے اس نے جو کیے تو 99 اپنے پاس رکھے، 99 ایک ڈال دیا دنیا میں، جس میں ماؤں کی رحمت، آدمیوں کی، انسانوں کی رحمت، بچوں کی رحمت، جانوروں کی رحمت، پرندوں کی رحمت، سب کی رحمت اس ایک میں ڈیوائڈ ہے. 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. وہ رحمان و رحیم چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، دوزخ میں نہ جائیں. اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی حدیث میں مثال دیتے ہیں، میری مثال تمہاری مثال، یا جو چیز میں اللہ کے پاس سے لے کر آیا اس کی اور تمہاری مثال کیا ہے کہ کسی نے آگ جلائی، ٹھیک ہے، اور تم لوگ جو ہے اس آگ میں گرنے کے لیے بھاگ رہے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، مت جاؤ، تم میرا دامن، تم میرا ہاتھ چھوڑ کر جو ہے وہاں جا رہے ہو، میری بات نہیں مانو، میں کھینچ رہا ہوں پکڑ کے کہ مت جاؤ جہنم، وہ آگ ہے، آگ میں گر جاؤ گے، جل جاؤ گے، مت جاؤ مت جاؤ. تم جو ہے سن، جہنم کے دروازے، جہنم کی آگ کے عذابوں کا گھر بند رہے گا تاکہ کوئی گناہ کر کے نہ جائے اندر. سبحان اللہ، کتنا اچھا موقع ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں بات بیان فرمائی اس حدیث میں، سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اس کی کئی روایت ہے، صفدت، تصفد، تغل، سب کا ایک ہی معنی. تغل کا معنی بھی قید، تصفد یا صفدت الشیاطین. ایک روایت میں شیطان ہے، ایک روایت میں مردت الشیاطین ہے، سرکش شیطان. ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے. تو سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سرکش شیطان مطلب رؤسا، ان کے جو بڑے ہیں، ہیڈ، وہ بھی ایک مخلوق ہے نا شیطان. جن شیطان الگ الگ ہیں یا ایک ہے؟ ابلیس کیا تھا؟ جنوں میں کان من الجن، جنوں میں سے تھا. جن ایک مخلوق ہے، جن میں سے جو ہے خراب جو لوگ رہتے ہیں، برے، ان کو شیاطین کہا جاتا ہے. جن ایک مخلوق، جیسے انسان ایک مخلوق ہے، انسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا شیاطین الانس. آپ نے سنا نہیں سنا؟ بولتے ہمارے محلے میں وہ بچہ شیطان ہے نمبر 1. یہ بچی جو ہے شیطان بچی ہے، یہ شیطان بچہ، شیطان بچی، سنے ہی نہیں سنے لفظ یہ ہے. بچہ شیطان کیسے؟ شیطانی حرکتیں اس کے پاس، ستانا، مارنا، لوگوں کو تکلیفیں دینا، گالی دینا، برائیاں، اس کو شیطان بولتے. تمہارے انسان میں بھی شیطان، ویسے جنوں میں بھی شیطان ہے. تو ان میں جو ہے بڑے بڑے جو رؤسا ہوتے ہیں ان کو مردت الشیاطین، سرکش بڑے ہیڈ، ان کو قید کر دیا جاتا ہے. مطلب پوروں کو نہیں، حدیث میں ٹوٹل شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے یہ نہیں ہے. کیوں؟ شر عام نہ ہو اس لیے یہ علماء نے بیان کیا. سنیے غور سے، قید کر دیا جاتا ہے. اچھا، جتنی روایتیں آئی ہیں اس میں، وہاں قید کا ہی لفظ ہے، کسی حدیث میں موت کا لفظ نہیں ہے کہ رمضان میں سارے شیطانوں کی موت کر دی جاتی ہے، موت دے دی جاتی ہے. کہیں سنا آپ نے کبھی کوئی حدیث کسی رمضان میں؟ نہیں سنا. قیدی ورڈ سنا، جکڑ دیا جاتے ہیں، جکڑے جاتے ہیں، جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں، ایسے سنے ہوں گے نا الفاظ آپ لوگ. جیل نہیں ہے، قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے.
बेड़ियां डाल दी जाती हैं। सुने होंगे वो उर्दू के अलग अल्फाज, मौत किसी ने नहीं कहा होगा। मौत का मतलब वो कुछ नहीं कर सकता, और आदमी कैद में रहकर भी शर फैला सकता है, ये बात आप समझ सकते हैं। लोग अंदर रह के भी बुरे काम करते हैं। तो दो बातें इसमें याद रखिए। नंबर एक, सारे शैतानों को कैद नहीं किया जाएगा। हदीसों में मरदा का लफ्ज आता है, सरकश, बड़े रुअसा, एक। नंबर दो, मौत का लफ्ज नहीं, खत्म कर दिए जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं रमजान में सारे शैतान, ऐसा नहीं है। तो दो चीजों को सामने रखें तो आपको समझ में आएगा कि लोग रमजान में भी जो बुराइयां करते हैं या रमजान में भी जो है गुनाह का काम करते हैं, कैसा भाई शैतानों को तो कैद कर दिया जाता है ना, फिर लोग कैसे बुराइयां करते हैं, ये आप सवाल नहीं करेंगे अगर आपने ये दो पॉइंट समझा। नंबर एक, कि सारे शैतानों को कैद नहीं किया जाता है, सिर्फ कुछ तबका है जिनको कैद किया जाता है। और दूसरी बात, कैद का लफ्ज है, मौत का लफ्ज नहीं, इसीलिए होता है, लेकिन शर कम होता है आम महीनों में। क्यों? कैद में है ना, बास बड़े कैद में है, या कैद में है तो कम हो गया, आजाद रहेगा तो बहुत ज्यादा करेगा। समझ रहे हैं ना, आजादी और कैद का फर्क होता है। तो ये जो है उलमा ने बयान किया बाकायदा, ये मैं उलमा की बात आपको बता रहा हूं। और फिर बात आई कि भाई क्या ये हकीकत है या ये ऐसे होता है? नहीं, हकीकत है हमारे सुफिदत, क्योंकि अल्फाज यही है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने भी यही बात बयान की है, और भी मुहक्किकीन ने यही राज कौल बयान किया है कि नहीं, ये तीनों चीजें जो है ना, जैसे इस हदीस में जो तीन चीजें अभी, उससे पहले वाली चीजें नहीं कह रहा हूं, जन्नत के दरवाजे खुले जाना, जन्नत के दरवाजों का खोला जाना, जहन्नम के दरवाजों का बंद कर दिया जाना, शैतानों का कैद कर दिया जाना। तो ये तीन चीजें क्या हकीकत है या हकीकत नहीं है? हकीकत में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को कैद कर दिया जाता है। जी हाँ, उलमा ने कहा है। बाद उलमा ने कहा हकीकत नहीं है ये, लेकिन सही बात कि जाहिर है। कैसे? अल्लाह बेहतर जानता है, हमको नहीं पता। कैद कहाँ होते हैं वो लोग, इसका जिक्र हमें नहीं किया गया, लेकिन कैद कर दिया जाता है। इसीलिए देखिए, गुनाह कम होते हैं, क्राइम्स कम हो जाते हैं रमजान में। चेक करके देखिए, बाकायदा रिपोर्ट्स कि रमजान में जो है क्राइम कम हुआ है, गुनाह कम हुए हैं। हमारा यकीन है, हमारा ईमान है। और ये जो एक जंग है जो मैदान में या जो नजर नहीं आती है, जंग, एक जंग नजर आती है ना, प्लेन मिसाइल्स गिर रहे हैं, वो मार रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं आपस में मैदान में, ये एक जंग है इंसान की और शैतान की। ये हर एक इसमें उसमें क्या है, फौज लड़ती है जाके। ये जंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हर इंसान इसमें इंक्लूड है। शैतान जीतता बाद लोगों के साथ इंसान जीत जाता है। इंसान और शैतान की जंग ये शुरू है, हो चुकी है। कुछ लोग हार गए, कुछ लोग जीत गए। सहाबा जीत गए, ताबईन जीत गए, जीत गए, नेक लोग, अच्छे लोग जीत गए, जो जन्नत में चले जाए लोग जीते हुए लोग होंगे, क्योंकि ये जीत का इनाम है जन्नत। ये खतरनाक किस्म की जंग चल रही है। हर इंसान के नफ्स में भी है ना, उसके बारे में तो नहीं है ना, वो मार दिया जाता है, वो कैद कर दिया जाता है, वो होता है ना अंदर, फिर उसका क्या है ना, हदीसों में है ना कि हर इंसान के साथ है एक जिन लगा हुआ, शैतान, जो उसको उभारता रहता है। अल्लाह के रसूल के साथ जो था, उसने कलमा पढ़ लिया था और खैर ही की तरफ उभारता था। तो बहुत बड़ी जंग ये इंसान की। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुन, ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और उसने अल्लाह से मोहलत मांगी ये जंग लड़ने के लिए, कि बहकाऊंगा, ये जंग है भटकाना है बंदों को, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, दुनिया को खूबसूरत दिखाकर, जीनत, ठीक है, खैर के रास्ते से रोक कर, जहन्नम के दरवाजों पर बैठकर, हदीसों में है सभी है। तो लड़ रहा है वो इंसान, दुश्मन है वो सबसे बड़ा, क्योंकि हमारे अब्बा का दुश्मन था आदम का, उनकी पूरी औलाद का दुश्मन है, इसीलिए कुफ्र करवा रहा है लोगों से, शिर्क करवा रहा है। ठीक है,
اب اس جنگ میں یا انسان جیتتا یا شیطان جیتتا؟ شیطان جیتا. شیطان کو تو جانا جہنم میں ہے. شیطان جیت کے کیا کرتا ہے؟ اس کو بھی لے کے چلے آتا، چل تو بھی میرے ساتھ، میرے پیچھے تو بھی جاننا. انسان اگر جیت جائے اس جنگ میں، شیطان کو ہرا دے اگر، تو اس کو جنگ، اور ہرانے کا اس کو موقع زبردست پورا سال بھر موقع ملتا ہے. سال بھر. اچھا یہ جنگ خالی شعبان میں چل رہی ہے، رمضان میں نہیں چلتی، نہیں، ہمیشہ چلتی ہے جنگ. لیکن رمضان میں اس پر غالب آنے کا اچھا موقع ملے گا، کیونکہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ اندر ہے، اس کا گرو ہے نا، گرو وہ گرو اندر ہے. چھیلا پھر رہا ہے باہر. سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. نفس پر کنٹرول کیجیے، ایمان کو قوی کیجیے، شیطان کو پچھاڑ دیجیے، اللہ کی بات کیجیے، جنت آپ کا انتظار کرے گی. وہ جو دروازے کھلے میں اس میں سے چلے جائیں گے. قیامت کے دن داخلہ ہوگا. دنیا میں کھلے ہوئے ہیں، آپ اپنا نام لکھوا دیں وہاں، اور جہنم کے دروازے بند، وہاں اپنا نام نہ ہو، اور شیطان قید ہے، اور شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیجیے، بس کامیاب ہو گیا. تو یہ جنگ جیتنا ہے ہمیں. ہم بچوں کو بتانا، دیکھو بیٹے ہماری اور شیطانوں کی جنگ لڑائی کون جیتتے؟ ڈشم مارتے نا بچے، بیکار کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. ارے یہ مارو، یہ سمجھو ان کو اس اینگل سے سمجھائیے. یہ ڈشم جو ہے نا، یہ ڈشم ادھر ہے. یہ شیطان سے لڑنا بیٹا. شیطان ہوتا نہیں، بھوک لگ رہی، کھانا کھاؤ، نماز کو مت جاؤ، سو جاؤ، نیند آ رہی، نماز کو مت جاؤ. اٹھو بیٹے، جنگ لڑ. سو گئے تو شیطان جیت جاتا، اٹھ کے گئے مسجد کو تو شیطان ہار جاتا. ہراؤ اس کو، دشمن کو ہراؤ. دشمن کو کیسے جتا رہے، کیسے اس کو جیتنے دے رہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور اچھا موقع ہے رمضان میں اپنی تربیت کا، کہ اس سے جو ہے، کیونکہ ایک مہینہ اگر ہم اس کو ہرا دیے نا، ایک مہینہ تربیت کی، اپنی اچھی اصلاح کی، 11 مہینے اس کا اثر پڑے گا. فوجی آدمی جب فوج میں جاتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، کچھ ٹائم ہوتا ہے پیریڈ پریکٹس کا، اس کے بعد اس کی پوری لائف چینج ہو جاتی ہے. وہ پریکٹس جو ہے ٹرننگ پوائنٹ لائف کا بن جاتی ہے. وہ چلتا بھی ہے محلے میں یا مارکیٹ میں، وہ فوجی آدمی جا رہا ہے. آپ کو کیسا معلوم ہے یہ فوجی آدمی ہے؟ اس کی چال بتا رہی ہے کہ فوجی ہے. فوجی ایسے چلتے ہیں، عام آدمی ایسے نہیں چلتا ہے. ہر سال ہمارے زندگی میں جو ہے یہ ٹریننگ ہو رہی ہے. رمضان قید کر دیا جاتا ہے، تربیت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. چلیے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جو چھٹی بات اس حدیث میں بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے، وہ ہے کہ ایک رات اس مہینے میں ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینے انسان زندگی نہیں گزارتا ہے، 1000 مہینے انسان زندگی نہیں گزارتا ہے، لیکن ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، جو اس رات، اور وہ خیر کی رات ہے، ٹوٹل خیر. فرشتے اترتے ہیں، پوری سورہ اس کے بارے میں، سورہ قدر، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ پوری سورہ اس کے بارے میں، سورہ قدر، اور بعض آیتیں بھی موجود ہیں. اور وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری کی 10 راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، جس میں ہماری ماں اور بہنیں شاپنگ کے لیے بازار میں رات میں نکلتی. 10 راتوں میں سے ایک رات جو ہوتی ہے نا، تو 10 جوڑوں میں سے ایک جوڑا لینے کے لیے، 10 چپلوں میں سے ایک چپل لینے کے لیے، 10 دکانوں میں سے 10 نہیں، وہ تو 10 دن راتیں ہیں، اس میں سے ایک، 10 میں سے ایک تلاش کرنا ہے. یہاں 100 شاپس میں سے ایک شاپ سے لیں گے، 100 دکانیں پھریں گے، ایک دکان برباد. تو پھر اس رات کی خیر سے محروم نہیں ہونا ہے. اس کے لیے کیا کرنا؟ آج 5 شعبان ہے، چلیے میں بھی ابھی نہیں لیا، لے لوں گا. میں بھی، آپ لوگ بھی لے لیجیے، میں بھی میرے بچوں کے انشاءاللہ لے لوں گا. آپ بھی لے لیجیے. شعبان ہے نا، مارکیٹ کھلی ہے، آج جمعہ ہے، کل ہے. پیسے نہیں ہے، سیلری آئے گی، لے لیجیے. پیسوں کا انتظام ہوتا ہے، لے لیجیے. آپ کیا کپڑے سلا لیجیے بھائی. ٹیلر ابھی بھی لینا تھے، ٹیلر کو دے دیے، ختم. جانا آنا بھائی ریڈی، رمضان آنے سے پہلے ہمارا توپ ریڈی، ہمارا بترا ریڈی، ہماری چپل ریڈی، میکسی ریڈی، شلوار ریڈی، فلاں ریڈی، بٹ شرٹ، پینٹ شرٹ، فلاں یہ وہ جو بھی پہنتے ہیں آپ کپڑے عید کے، سارے تیار، ختم. رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے. اور خیر والی 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے، اس رات کو ضائع نہیں کرنا ہے. ہمیں اس کے لیے تیاری ابھی سے کرنی. بڑی اہم حدیث ہے، 6 بڑی اہم باتیں بیان کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کو جزائے خیر، اللہ کو جزائے خیر.
خیر دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ رمضان کی قدر کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ جو سایہ فگن ہے بہت جلد ہمارے پاس آنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو زندہ رکھے اچھی نیتوں کے ساتھ, عبادتوں کی اطاعت کی نیتوں کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت سے رکھے, عافیت سے رکھے, اور ایمانی جذبہ, ایمانی لیول ہمارا اونچا ہو بہت زیادہ, اور اللہ تعالیٰ وقت کی قدر کرنے والا اور رمضان کے لمحے لمحے کی قدر کرنے والا, اور پری پلان ہم جو ہے پلاننگ ہو جائے. ابھی سے جس میں ابھی شاپنگ وغیرہ کی بات کیا تو ایسے پلاننگ سے رکھے. اس وقت کے لیے بہت ساری چیزیں بھی ابھی دیکھیں دانوں میں چاول بھی مل رہا تھا اور بھی بہت بڑے آفر وغیرہ لگے ہیں. دیکھیے آفر, اللہ جزائے خیر دی, آفر بھی دیتے ہیں یہ لوگ وغیرہ. تو وہ جو خریداری وغیرہ کے بھی مسئلے ہیں یہ پری پلاننگ تاکہ وقت ہمارا بچ جائے. کوشش کرنا رمضان میں مارکیٹ زیادہ نہیں, ایک بات مجبوری ہوتی ہے بھائی, کوتمیر آپ پہلے سے لے کے نہیں رکھ سکتے تو کوتمیر آپ کو دھنیا پہلے لے کے رکھنی نہیں, اسی وقت لینا پڑتا ہے. دودھ اسی وقت لینا پڑتا ہے, مثال دے رہا ہوں. تو آپ پری پلان رکھنی, جو چیزیں رہ سکتی ہیں اینڈ آف دا رمضان تک ان کو ابھی سے آپ چاول تیل وغیرہ جو راشن کی اہم چیزیں ہوتی ہیں دالیں وغیرہ وہ لا کر رکھ دیجیے گھر میں, ختم ہے مسئلہ. کہ بیگم آپ کو بولیں گی نہ بیگم کا وقت خراب نہ آپ کا وقت خراب. وقت بہت اہم ہوتا ہے رمضان میں, عبادتوں کا وقت ہے, کمپٹیشن کا وقت نہیں ہے. اکیلے اکیلے عبادت کر لیجیے, دائیں ہاتھ سے دیجیے, لیفٹ ہینڈ کو خبر نہ ہو. آپ قرآن پڑھ کے پورے خاندان کو بتا دیے کہ میں 4 مرتبہ قرآن پڑھ لی. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت سے رکھے اور یہ کورونا وائرس سے ہمیں محفوظ رکھے, اس بیماریوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ رمضان کا عمرہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.